والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج پھر ہم جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں. عزیزان محترم، جو علماء ربانیین ہیں، علماء حقہ ہیں، ان کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ شب و روز ان کی مصروفیات، ان کے خیالات، ان کی تنہائیاں، ان کی خلوتیں، جلوتیں عشق مصطفیٰ کے موتی چنتے ہوئے نظر آتی ہیں. ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جان جانا، جان کائنات کی شانیں اور عظمتیں تلاش کرتے ہوئے دن رات گزر جاتے ہیں. اور بعض علماء سو اگر اس میں رے کا اضافہ بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس گندی مکھی کی مانند ہے کہ جو طیب و طاہر جسم کو چھوڑ کر اس جگہ بیٹھتی ہے جہاں کوئی پھوڑا پھنسی ہوتی ہے. وہ اس کو خوبصورت اور صحیح جسم نظر نہیں آتا. وہ نادان بھول گئے ہیں کہ تم جو عیب اور نقائص تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ اللہ نے میرے آقا کو بے عیب پیدا فرمایا. تو عزیزان محترم، ہمارا نصیب یہ ہے کہ ہم کبھی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی لسان اللہ والی زبان کا ذکر کرتے ہیں، کبھی محبوب کے طٰہٰ کے تاج کا ذکر کرتے ہیں، کبھی محبوب کے یاسین کے سہرے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی محبوب کے کمالات و معجزات کا ذکر کرتے ہیں. آج میں نے جو موضوع سخن بنایا اس میں صرف اور صرف محبوب کے لعاب کا ذکر کریں گے. اللہ نے محبوب کے سر سے لے کر قدم تک ایک ایک عضو میں لا تعداد برکتیں جمع کر رکھی ہیں. اگر نگاہ علم غیب مصطفیٰ کو دیکھیں تو لگتا ہے علوم غیبیہ
اتنے عطا فرمائے کہ میرے محبوب کو عالم ما کان و ما یکون بنا دیا، یعنی جو کچھ ہو چکا وہ بھی محبوب جانتے ہیں، جو کچھ ہونے والا وہ بھی محبوب جانتے ہیں۔ اور اگر محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ نے پوری اپنی قدرت کاملہ اپنے یار کے ہاتھوں میں رکھ دی ہے۔ فرمایا میرے یار کی بیعت میری بیعت ہے، میرے یار کی اتباع میری اتباع ہے، میرا یار اس ہاتھ سے جو کچھ عطا کر دے گا وہ میری طرف سے، محبوب تیرے ہاتھ کو میں نے اپنا ہاتھ بنا دیا ہے۔ اور اگر محبوب کے سننے کی بات ہو تو فرمایا جب محبوب عام بندہ میری محبت میں گم ہو جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا، میں سنتا ہوں۔ محبوب تو میرا محبوب ہے، تیرا سننا میرا سننا ہے، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، تجھے پانا میرا پانا ہے، تیری اتباع میری اتباع ہے، تیرا قرب میرا قرب ہے۔ اب جس نے مجھے پانا ہے وہ تجھے پا لے، جو میری صورت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ تیری صورت کو دیکھ لے، جو میری صورت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یقین فرمائیں بڑا قیمتی جملہ ہے، آج ہماری جو صورتیں بچی ہوئی ہیں یہ مسخ نہیں ہوتی، یہ صورت والضحیٰ کی وجہ سے ہے، وہ محبوب کے چہرے کی وجہ سے ہے۔ باقی جتنی امتیں جب کوئی گناہ کرتی تھی ان سے کوئی عیب سرزد ہوتا تو سویرے آٹومیٹک ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا انہوں نے یہ چوری کی ہے، انہوں نے شراب کی ہے، انہوں نے فلاں بے حیائی کا کام کیا ہے۔ آج سب کچھ کرنے کے باوجود پردے ڈالے جاتے ہیں۔ محبوب اس لیے پردہ ڈالتا ہوں، اس امت کا تعلق تجھ سے ہے اور تو مجھے بڑا پیارا ہے، اس لیے تیری وجہ سے میں ان کی عیب نہیں دیکھتا، خود کہتا ہوں کون تم خیر امہ، محبوب تیری امت سارے امتوں سے اعلیٰ، محبوب تیری امت ساری امتوں سے اعلیٰ، کس لیے کہ تو سب سے اولا و اعلیٰ جو ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، وہ کہتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ یہ مجھے بتائیں ہاتھ سے دیا جاتا ہے یا منہ سے دیا جاتا ہے؟ ہاتھ سے دیا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اس پہ بڑی حکمت ہے، فرمایا ہر بندہ کہے میں بھی دے سکتا ہوں، تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، دینے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ وہ کہتے نہیں یہ منہ دیکھا ہے اپنا، سنبھال کے رکھ، ارے جس کو ملا جو کچھ ملا واللہ یوتی وانما انا قاسم، محبوب فرماتے اللہ عطا کرتا ہے میں نبی تقسیم کرتا ہوں، میں نبی تقسیم کرتا ہوں۔ اب جو کچھ بھی عزتیں، عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں، مقامات ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کا جو لعاب دہن ہے، لعاب میں علم بھی ہے، لعاب میں عزت بھی ہے، لعاب میں عظمت بھی ہے، لعاب میں شان بھی ہے، لعاب میں شوکت بھی ہے، لعاب میں رفعت بھی ہے۔ ارے بظاہر تو محبوب کا لعاب نظر آتا ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو علم رسالت ماب نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں جس کو میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن عطا فرمایا، ابھی ذرا آپ یہ سیر کرتے جائیں، توجہ سے باتوں کو سنتے جائیں۔ میں اپنے کلام کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شروع کرتا ہوں۔ جب حضرت باب العلم حضرت مولا کائنات دنیا میں تشریف لے آئے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھولتی نہیں، تو آپ کے والد ماجد جناب ابو طالب نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرضی پیش کی، حضور لگتا ہے آپ آنکھیں نہیں کھولتے، میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا۔ حضرت علی کی ولادت پر لوگوں نے تانے دیے کہ شاید آپ کی معاذ اللہ آنکھیں سلامت نہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جناب ابو طالب کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگ تانے دے رہے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا دیکھ نہیں سکتا۔ میرے آقا نے ایک راز کی بات کہی، فرمایا آنکھیں بند کسی وجہ سے ہیں، جس کے لیے آنکھیں بند ہیں جب تک وہ چہرہ والضحیٰ سامنے نہیں جائے گا یہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھولیں گے۔ میرے آقا جیسے ہی تشریف لے گئے سب سے پہلے مولا علی کو اٹھایا، سب سے پہلی نظر جو مولا علی کی پڑی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی ہے۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا، اپنی زبان سے ان کو گھٹی لگائی، لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضرت علی میرے آقا کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب جانے جانا کی محفل سجی ہوتی، صحابہ موجود ہوتے، حضرت علی فرماتے آقا لم ارا قبلہ ولا مثلہ بعدہ، میں تو وہ ہوں نہ میں نے پہلے آپ جیسا حسین دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی آپ جیسا حسین دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم،
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جانے جانا نے لعاب دہن عطا کر کے باب العلم بنا دیا۔ فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اچھا کبھی آپ غور کریں نا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ محبوب نے حضرت مولا علی کو دروازہ کیوں فرمایا؟ یہ بلڈنگ ہے نا، ابھی آپ جو بھی آئے گا دروازے سے آئے گا نا، جو دیوار پھلانگ کے اس کو چور کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو علی کا مخالف ہو پھر کہے میں عالم ہوں، وہ چور ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہی ہوگا جو در علی سے فیض پا کے علم حاصل کرنے والا ہوگا۔ عالم وہی ہوگا جس کو در علی سے فیض ملے گا، وہ عالم حق کا ہوگا۔ جو علی سے بغض رکھے گا وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ علماء سو میں ہو سکتا ہے، علماء حقہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا علی وہ ہے جب تک کوئی علی کو نہیں پالے گا مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے آقا نے باب فرمایا۔ اب کوئی بندہ آتا ہے نا دروازے سے ایک دفعہ گزر کے آئے گا، ایک دفعہ گزر کے جائے گا، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن جس نے مجھے ملنا ہوگا اس کو 2 مرتبہ حضرت علی سے ملنا پڑے گا، ایک دفعہ آتے ہوئے ملنا پڑے گا، ایک دفعہ جاتے ہوئے ملنا پڑے گا۔ اے جانے جانا آپ نے اپنے آپ کو شہر کیوں فرمایا؟ فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ فرمایا اگر میں گاؤں کہتا، کریا کہتا اور میں کوئی چک کہتا تو ہر چیز میسر جو ہے وہ گلیوں میں نہیں ملتی، چکوک میں نہیں ملتی، دیہاتوں میں نہیں ملتی، اور ضرورت کی ہر چیز شہروں سے مل جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ ارے جب تم میرے شہر میں آ جاؤ گے، حضرت علی کی معرفت آ جاؤ گے، پھر قیامت تک جو کچھ بھی مانگو گے تمہیں در مصطفیٰ سے ملتا رہے گا۔ ایک اور بات بھی کہہ دوں، ہجرت کی رات میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے گئے، اور بستر پہ کس کو لٹایا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں دے کے میرے پیچھے آ جانا، امانتیں دے کے میرے پیچھے آ جانا۔ کسی نے پوچھا مولا علی یہ بتائیں آپ کی رات کیسی گزری؟ فرمایا آج تک ایسی نیند نہیں آئی جو آج بستر مصطفیٰ پر نیند آئی ہے۔ آپ خوف زدہ نہیں ہوئے؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا ہے اور میرے آقا نے مجھے لعاب دہن عطا فرمایا، جب جانے جانا نے فرمایا میرے پیچھے آ جانا تو اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نے جانا ہی ہے۔ اس لیے آرام سے۔ اب اگلی جو بات میں مشاہدے کی کرنے لگا ہوں شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، میرے آقا نے فرمایا اے علی لوگوں کی امانتیں دے کے میرے پیچھے آ جانا۔ اب پیچھے امین کس کو میرے مصطفیٰ بنا گئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ یعنی ڈیوٹی کس نے لگائی کہ امانتیں آپ نے دینی ہے، اے علی امانتیں آپ نے دینی ہے، یہ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ میرے آقا علیہ السلام نے۔ اب یہ حضرت مولا علی کی کرامت ہے، آج بھی حاجی جو حج پہ جاتے ہیں ان کی کوئی سامان گم ہو جائے، کوئی بندہ گم ہو جائے، کوئی بچہ گم ہو جائے تو مکے میں باب علی کے پاس دفتر ہے، وہیں سے گم شدہ ملتے ہیں۔ مولا علی تو آج تک ڈیوٹی دے رہے ہیں، لوگوں کی امانتیں آج بھی لوٹا رہے ہیں۔ ایسی ڈیلی سبحان اللہ نہیں، میں نے بڑی بات کی، آپ کو سمجھ نہیں ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت سے حوریں آئیں اور ولادت علی پر مصطفیٰ آئے، اور جب تک میرے آقا سامنے نہیں آئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو جب مولا علی کو آپ نے وہ لعاب دہن عطا فرمایا تو باب العلم بنا دیا، اور پھر وہی ہجرت کی رات جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے تو سانپ نے ڈسا، تو وہی لعاب حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا اور اپنے مصلے پہ کھڑا کر دیا۔ توجہ ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تصوف کی بات ہے، جو بندہ اپنے یار کے چہرے کو تکتا ہے نا اس کی صورت بن جاتی ہے، کیونکہ یہ صورت تصوف میں اتنا کام کرتی ہے کہ اگر محبوب کی صورت نہ ہوتی تو یہ زمین کی کوئی صورت نہ ہوتی، آسمان کی کوئی صورت نہ ہوتی،
चरंद परिंद हशरातुल अर्ज की सूरत न होती, जबल की सूरत न होती, पहाड़ों की सूरत न होती, न आपकी सूरत होती, न मेरी सूरत होती, न अल्लाह से मिलने की कोई सूरत होती। ये सूरत जो है इसका बड़ा किरदार है तसव्वुफ में, इसको तसव्वुफ वाले ही समझ सकते हैं। तो जब गारे गार के अंदर अल्लाह के महबूब ने हजरत सिद्दीक अकबर की एड़ी पर वो लुआब दहन लगाया, और सिद्दीक अकबर मेरे आका के सामने है और चेहरा मुस्तफा महबूब के सामने है, यार को तक रहे हैं, सब कुछ यार पर कुर्बान किया है। जब सब कुछ यार की नजर किया, फिर यार ने ऐसी नजर डाली, हिजरत वाले दिन जब मदीने पहुंचते पता ही नहीं चलता आका कौन से हैं और सिद्दीक अकबर कौन से हैं। आप उठाएं कुतुब हदीस, उसमें लिखा हुआ है जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि लोग परेशान हो रहे हैं, इनमें आका कौन है, गुलाम कौन है, तो अपनी दस्तार उतार के महबूब के ऊपर साया कर दिया। वो साया धूप के लिए नहीं था, मेरे आका तो जब भी जाते थे धूप में बदली छा जाती थी और बारिश बरसती थी, वो इसलिए नहीं था, सिर्फ ये बताने के लिए था वो आका है, ये गुलाम है। तो हजरत अली को लुआब दिया, अता फरमाया तो बाबुल इल्म बना दिया। सिद्दीक अकबर को लुआब दहन अता फरमाया तो सदाकत का पैकर बना दिया। और पता क्या चला कि खिलाफत के मुसल्ले पे हजरत सिद्दीक अकबर को खड़ा किया और विलायत के मुसल्ले पे मौला अली को खड़ा किया। अजीज़ान मोहतरम, हिजरत की रात सिद्दीक अकबर साथ हैं और बिस्तर पर मौला अली है। और फिर जनाबे वाला फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मौला अली के कदम मुबारक पर ना कोई फोड़ा निकला, फिर मेरे मौला अली की एड़ी पर भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लगाया। हजरत मौला अली फरमाते हैं जब से मेरे आका ने मुझे खैबर वाले दिन मेरी आंखों में लुआब लगाया और फिर वो फोड़े के मामले में मेरे भी एड़ी पर लुआब लगाया और मेरे आका ने घुट्टी की सूरत में मुझे लुआब लगाया, फरमाया ये लुआब दहन का कमाल था। हजरत अली फरमाते मुझे सर्दियों में गर्मी लगती थी, गर्मियों में सर्दी लगती थी। अब कुतुब पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि मौला अली सर्दियों में पतले कपड़े पहनते थे और गर्मियों में मोटे कपड़े पहनते थे। लोगों ने पूछा ऐ मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम क्या बात है? फरमाया मेरे आका की लुआब का असर है कि मेरे लिए मौसम ही बदली कर दिया है। लोगों को गर्मियों में गर्मी लगती है, मुझे सर्दी लगती है, लोगों को सर्दियों में सर्दी लगती है, मुझे गर्मी लगती है। और हजरत अली को लुआब दहन, अब ये लुआब का आप देखें ना ऐसा ताल्लुक है, मेरे आका ने जिसको खुद अलूम अता फरमाया लुआब जरूर अता फरमाया। इसके बाद जनाबे वाला ये लुआब कितना जरूरी है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन से किसी को महरूम नहीं रखा। आप कहेंगे यार हम तो 14.5 सदियां बीत गई, आज यहां बैठे हमें तो लुआब दहन नहीं मिला, हमें तो मुयस्सर नहीं है। तो सुने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका एक दिन जमजम के कुएं पे तशरीफ फरमा है, आपने कुएं के अंदर अपनी कुल्ली फरमाई और फरमाया मेरे साहबा गौर कर लो, मैंने ये जो अपनी कुल्ली मुबारक जमजम के कुएं में जो है ना दाखिल फरमाई है, तो ये कयामत तक जो हाजी ये पानी लेके जाएंगे, जो भी जमजम शरीफ पिएगा अपने मुस्तफा के लुआब दहन से फैज से माला माल होगा। यानी कयामत तक इस पानी को दो निस्बतें हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी की निस्बत भी जमजम को और मेरे मुस्तफा की लुआब दहन की निस्बत भी जमजम को है। ये दोनों निस्बतें जब मिली हैं तो मेरे आका ने फरमाया अब इस जमजम शरीफ के अंदर जो है इतना असर आ गया है, पावर आ गई है कि अगर कोई बंदा 3 चुल्लू भर के अपने सर में डाले और कहे यार ऐ बारी ताला ऐ मेरे मालिक तेरे महबूब का फरमान है कि जो बंदा अपने सर पे लुआब दहन वाला ये जमजम शरीफ ये एड़ी ये इस्माइल वाला ये जमजम शरीफ अपने सर पे डालेगा, जब वो 3 मरतबा सर पे डालेगा जब तक जिएगा कोई उसको रुसवा नहीं कर सकता, बल्कि जो उसको रुसवा करना चाहे खुदा उसको रुसवा करके रख देगा, क्योंकि अब इसके सर के ऊपर मेरे आका का लुआब दहन आ चुका है। तो यारो जिसके सर पर मेरे मुस्तफा का लुआब दहन आ जाए वो तो रुसवा हो नहीं सकता, और जिनके सरों पर और जिनके हाथों में मेरे मुस्तफा का हाथ आ गया है उनको कौन रुसवा कर सकता? समझ में आ रही है बात से नहीं? अजीज मोहतरम, यही लुआब दहन इसका फैज एक एक उम्मती तक जमजम की सूरत में पहुंच रहा है।
اور پھر یہی لعاب دہن جب حسنین کریمین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دونوں باتیں ٹھیک ہیں، آپ نے گھٹی لگائی، پھر حضرت مولا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کو آپ نے گھٹی عطا فرمائی۔ ادھر جناب والا حضرت مولا علی کو باب العلم بنا دیا، صدیق اکبر کو صداقت کا پیکر بنا دیا، اپنے نواسوں کو لعاب دہن عطا فرمایا، علم کے ساتھ ساتھ شہادت کا پیکر بنا دیا۔ یہ لعاب دہن کے معجزات دیکھیں، مصطفیٰ کے معجزات دیکھیں۔ اور پھر جناب والا دنیا میں ہمارے جتنے علماء بڑے بڑے بنے ہیں نا، میرے آقا نے سب پر کرم فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے سامنے حضرت انس بن مالک تشریف فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کا ایک سراج ہوگا، سراج امتی، میری امت کا ایک سراج ہوگا، نام اس کا نعمان بن ثابت ہوگا، وہ اوج سریہ تک، اس تارے تک علم کو لے جائے گا۔ اور آپ نے ان کی تعریف کی تو حضرت انس بن مالک سامنے بیٹھے تھے، جانا کی نظر پڑی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے انس بن مالک تجھے میں اپنا لعاب دہن دیتا ہوں، یہ سنبھال کے رکھنا، اور جب یہ نعمان بن ثابت تیرے سامنے آئے تو یہ میرا لعاب دہن اس کو عطا کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے سوال کیا آقا پانی منہ میں ڈال لیں تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر لعاب ہو منہ میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آپ جو اپنا مجھے لعاب دہن عطا فرمائیں گے تو یہ تو منہ میں ختم ہو جائے گا، ضم ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہمیں اللہ نے مختار بنا کے بھیجا، ہم جو تجھے لعاب عطا کریں گے اس کی حفاظت بھی کریں گے، میں تیرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالوں گا، یہ ایک چھالے کی صورت میں، آبلے کی صورت میں تیرے منہ میں موجود رہے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 70-80 سال میں وہ لعاب لے کے پھرتا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کا لعاب میرے ہونٹوں کے اندر تھا۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ابی عمر 9 سال ہے یا 7 سال ہے، 2-3 مختلف روایت ہے، آپ اپنے ابا جی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سامنے دیکھا حسن و جمال کا پیکر سفید ریش بزرگ ایک حدیث کا درس دے رہے ہیں، اپنے باپ سے پوچھتے ابا جان یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت انس بن مالک ہے، میرے آقا کے خادم سے 10 سال آپ نے خدمت کیا، یہ وہ محبوب کی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اس وقت نعمان نام تھا، امام اعظم تو بعد میں لقب ملا ہے۔ اب میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا مقدر دیا ہے، ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم، ہمیں کتاب دی تو کتاب اعظم، ہمیں امام دیا تو امام اعظم، ہمیں غوث دیا تو غوث اعظم، ہمیں محدث دیا تو محدث اعظم، ہاں جی ہمیں فقیہ دیا تو فقیہ اعظم، ہمیں مفتی دیا تو مفتی اعظم۔ چھوٹوں کی تو بات ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ اس کا سبب کیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ راز کیا ہے؟ الانبیاء الی اممہم عطیۃ، سارے نبی اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہے، وَنَبِيُّنَا لَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، ہمارے نبی اپنی امت کے لیے ہدیہ ہے۔ وَفَرْقُ بَيْنَ الْعَطِیَّةِ وَالْہَدیہ، ہدیہ اور عطیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لِأَنَّ الْعَطِیَّةَ لِلْمُحْتَاجِینَ وَالْہَدیَّةَ لِلْمَحْبُوبِینَ، عطیہ ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کے سامنے نعمان بن ثابت جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں ان کی نظر پڑتی ہے، پوچھتے ما اسمک یا بنیا، اے میرے بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نعمان۔ انہوں نے پھر دیکھا نعمان بن ثابت، انہوں نے کہا نام انا نعمان۔ انہوں نے کہا اچھا میرے قریب ہے، ایک امانت لیے پھرتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ چھالا، وہ آبلہ پھٹ گیا، وہ لعاب دہن آپ نے امام اعظم کے منہ میں ڈال دیا۔ بچپن کا زمانہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے جیسے ہی محبوب کا لعاب دہن میرے اندر گیا تو مجھے قرآن کلام کرنے لگا۔ الف لام میم کا یہ معنی ہے، کاف ہا یا عین صاد کا یہ معنی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا یہ معنی ہے۔ پھر یہ تینوں آیات، آیات مقطعات، آیات متشابہات، آیات محکمات، یہ 3 آیات ہیں نا قرآن کی قسمیں ہیں، آیات کی 3 قسمیں ہیں۔
فرمایا ساری مجھ سے کلام کرنے لگی تو پتہ چلا اب جو امام اعظم سے بغض رکھے گا وہ میرے مصطفیٰ سے بغض رکھے گا کہ امام اعظم کو علم بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ اب یہی لعاب دہن غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نے عطا فرمایا۔ اب یہ میرے نبی کا معجزہ دیکھیں، امام اعظم کلام نہیں کرتے تھے، گفتگو نہیں کرتے تھے، تقاریر اور خطابات نہیں کرتے تھے، ہم وقت محبت الہی میں سرشار رہتے تھے۔ یہ جو اللہ والے یہ خود نہیں بولتے، یہ اس وقت بولتے جب ان کو بلایا جاتا ہے، یہ خود نہیں بولتے، یہ موارے سکوت لگا کے رکھتے ہیں، یہ ضرورت کے وقت بولتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جناب حضرت غوث ثقلین بولتے نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، جاگتے ہوئے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے عبد القادر تقریر کیا کرو۔ حضور میں عجمی ہوں، عربی لہجہ نہیں، فصیح و بلیغ نہیں، میں کیسے خطاب کروں گا؟ فرمایا تو خطاب نہیں کرے گا، ہم تجھے خطاب کروائیں گے۔ ذرا منہ کھولو۔ 7 مرتبہ میرے آقا نے لعاب دہن عطا فرمایا، 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، جانے جانا تشریف لے گئے۔ پھر فرماتے میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ میں نے کہا دادا جان آپ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا دادا جان کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے پوتے تقریر کیا کرو۔ حضور میں تو تقریر نہیں کر سکتا، میں فصیح و بلیغ نہیں، میں عجمی ہوں، عربی پر مہارت حاصل نہیں۔ فرمایا منہ کھولو۔ 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، محبوب نے 7 مرتبہ، مولا علی نے 6 مرتبہ۔ میں نے عرض کی دادا جان میرے آقا نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا اور آپ نے 6 مرتبہ۔ فرمایا ادب رسول کی وجہ سے میں نے برابری نہیں کی، اس لیے 6 مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، دیکھ لیں یہ کتنا ادب کرنے والے ہیں۔ آج کا ملا برابری کے دعوے کرتا ہے اور مولا علی نے کہا نہیں، میں صحابی ہو کے، میں خاندان نبوت کا فرد ہو کے، میں آل بیت میں سے ہوتے برابری کا فرد نہیں کہتا، تم کیسے کہتے ہو برابری کا؟ تو فرمایا 6 مرتبہ لعاب دہن، جس کو میرے آقا نے لعاب دہن کے ذریعے علوم و عرفان اور ولایت عطا فرمائی ہے، اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ جس کو مولا علی نے علوم و عرفان اپنے لعاب کے ذریعے عطا کیا ہو اس کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کے پاس میرے آقا کا بھی فیض ہے اور مولا علی کا بھی فیض ہے۔ یہ بھی سن لیں مولا علی کا فیض میرے مصطفیٰ کے فیض سے جدا نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، غوث اعظم کے منہ میں لعاب دہن۔ اب چلتے جائیں، پھر ایک ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا، تو ایک شرح عقائد کی کتاب ہے تفتازانی کی، ان کا نام ہے سعد الدین تفتازانی، بہت بڑے عالم ہے، عقیدے پر جو ہے نا وہ بڑی ان کی جو ہے نا کتابیں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں۔ تو علامہ تفتازانی امام فخر الدین رازی کے شاگرد ہیں، جو دینی طالب علم ہے، میں ان کو 12 کہتا ہوں اگر سبق یاد نہ ہونا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وضو کرو، درود السلام پڑھو، مدینے کی طرف منہ کرو اور عرض کرو آقا آپ کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علم آپ کی وراثت ہے، ہم کس در پہ جائیں؟ علوم و عرفان سے ہمارے سینے کو مالا مال کریں۔ یہ طلباء ایسے کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں ان کے سینے کتنے روشن ہوتے ہیں۔ ہم تو ادھر ادھر سے ٹیوشنیں پڑھ کے بھیک مانگتے ہیں، کبھی در مصطفیٰ سے مانگ کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا۔ عزیزان محترم، علامہ تفتازانی کو سبق یاد نہیں ہوتا، اور پھر آپ نہ اپنی کلاس میں اتنے نکمے مشہور ہو گئے کہ جب کسی کو سبق یاد نہ ہوتا تو آپ کے استاد فخر الدین رازی کہتے ہو اے تو ہی تفتازانی ہے، تو ہی سعد الدین بن گئے، اتنا نالائق ہے، تے کو سبق یاد نہیں تھی نہ چل پیچھاٹ۔ یعنی ضرب المثل بات بن گئی کہ نکمے پن کا اعلان کرنا ہوتا تو کہتے جی تو تفتازانی ہے۔ اب تفتازانی کے دل پہ چوٹ لگتی کہ یار جب بھی نکمے بندے کا ذکر ہوتا ہے میرا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ہو نا محلے میں نکما تو لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو ہی ہوئے تھی آود ہے نا۔ تو سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو فخر الدین رازی کہتے تھے چل بھائی تو بھی تفتازانی ہے، پیچھے ہو جا۔ تو سعد الدین فرماتے میرے دل کو چوٹ لگی۔ ایک دن میں نے کہا یار استادوں سے سنتا ہوں کہ جب سبق یاد نہ ہو، دل روشن نہ ہو تو پھر جانے جانا کی طرف منہ کر لو۔ سرکار کی بارگاہ میں کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ بھی غوث پاک کا کلام ہے۔ تو نظر کرم کے لیے
غوث پاک فرما رہے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو ان کے مرید کیوں نہیں کہیں گے؟ یہ تو بولی میرے غوث پاک کی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر غوث پاک بھی کوئی غیر شرعی بات نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میری بارگاہ میں جب بات کرو، ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرو تو رأینا نہ کہو بلکہ یہ کہو یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ جب بھی محبوب سے بات کر رہی ہو تو یہ کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ کرم کریں۔ اب یہ ہوا کہ آپ بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا کرم کریں کرم کریں، حجرے میں بیٹھے ہیں، دروازہ بند ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جیسے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اس نے پوچھا من دق الباب، او دروازے پہ دستک دینے والے کون ہو؟ اس نے کہا ذرا باہر نکلو سیر کو چلنے کا، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، تجھے سیر کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا نکلو تو صحیح۔ اس نے کہا بتاؤ پہلے تم کون ہو؟ اس نے کہا جس نبی کے لیے تم استغاثہ پیش کر رہے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا کر رہے ہو، آؤ دیکھو تو صحیح باہر جانے جانا تشریف لائے ہیں۔ عزیزان محترم دروازہ کھول کے جب حضرت علامہ تفتزانی سعد الدین تفتزانی وہاں پہ جاتے ہیں، محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، والضحیٰ کے چہرے والے نبی کو دیکھا، واللیل کی زلفوں والے نبی کو دیکھا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے نبی کو دیکھا، ید اللہ والے ہاتھوں والے نبی کو دیکھا، لسان اللہ والی زبان والے نبی کو دیکھا، طٰہٰ کے تاج والے نبی کو دیکھا، یاسین کے سیرے والے نبی کو دیکھا، قدموں میں پڑ گئے، میرے آقا نے سینے سے لگایا، فرمایا کس لیے تو مجھے استغاثے پیش کر رہے تھے؟ آقا سبق یاد نہیں ہوتا، فرمایا منہ کھولو، محبوب نے لعاب دہن عطا فرمایا، کریمہ سے لے کر دور حدیث تک ساری کتابیں یاد کروا دی۔ ساری کتابیں یاد کروا دی۔ اب صبح جناب یہ دستار باندھ کے نا کپڑے شپڑے اچھے پہن کے خوشبو لگا کے استاد کے سامنے آگے آگے اوکے چل رہے پیچھے تھی سبق تے کو نہیں اگر تھے بیٹھے ہوا کہ حضور پہلے بئی گال ہے، ہاں آج تسا گنو وال پوچھو تو صحیح۔ انہیں کہ چلو یہ عبارت سنا، یہ گردان سنا، یہ صیغہ بتا۔ اب وہ فر بتاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا، انہوں نے کہا سعد الدین خیر ہے، آج تک طبیعت ہی بدلی پئی ہے۔ انہوں نے کہا حضور علیحدگی کی بات ہے صاحب میں بتا نہیں سکتا۔ استاد صاحب حجرے میں گئے اور جا کے پوچھا بیٹے بتاؤ کیا ہوا؟ کہا جب رات قسمت میری جاگی، جانے جانا کا دیدار ہوا، محبوب نے لعاب عطا فرمایا، سارا جو کتابیں ہیں نصاب کی یاد ہو گئی۔ بس وہ اس وقت استاد کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، ہاتھ پکڑا بہ رہے، فرماتے میرے شاگردوں سن لو، اگر قیامت والے دن میرا کوئی اور عمل بھی کام نہ آیا تو یہ کام ضرور آئے گا کہ اس کی وجہ سے میرا رب مجھے بخش دے گا۔ یہ میرا وہ شاگرد ہے جس پر مجھے فخر ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ محبوب کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں کہ آج آپ عقائد کی کتابیں جو پڑھتے ہیں تو علامہ سعد الدین تفتزانی کے جو مدارس کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کو فیض بھی میرے مصطفیٰ کا ہے اور میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں ایک ایک موضوع ہم کیوں چنتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں دن میں کتنے کتنے خطابات ہیں، تو کبھی ہم محبوب کے چہرے کی بات کرتے ہیں، کبھی محبوب کے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں، کبھی معجزات کمالات، اس طرح محبوب کا نام لیتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، اپنا کام چل جاتا ہے۔ یا من بدا جمالو کا من کل ما بدا، بادہ ہزار جان کے مقدس ترا فدا، ما ام مدا تو محمدم بے مقالتی، لاکم مدا تو مقالتی بے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو کلام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم محبوب کا ذکر کر سکتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے ہمارے کلام میں برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم یہ نتیجہ کیا نکلا کہ گویا یہ محبوب کا لعاب نہیں، لعاب تو ہے ظاہری طور پہ، لیکن در حقیقت لعاب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ علم رسالت ماب ہے، اور کوئی صرف اس کو علم نہ سمجھ لے بلکہ یہ محبوب علیہ السلام نے لعاب کی صورت میں شفا بھی عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اٹھائیں سیرت حلبیہ، جب میرے آقا علیہ السلام بچپن کا زمانہ ہے تو ایک وبا پھوٹی، لوگوں کی آنکھیں متاثر ہوئیں، تو وہ جو بیماری تھی نا، اب فقہ کا مسئلہ یہ ہے، ادب والوں کی مجلس کا قانون دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے محبوب کی آنکھیں خراب تھیں وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ کہے میں نے دیکھا
مٹی جو ہے محبوب علیہ السلام کے کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی، اگر یہ یوں ہی خواب بیان کر دے تب بھی اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اب فقہا نے کیا ادب سکھایا، مجھے دیکھیں فقہا نے کیا ادب سکھایا ہے۔ فقہا نے ادب یہ سکھایا ہے، ایک شخص نے خواب دیکھا نا کہ میرے نا کرتے، محبوب کے کرتے پہ مٹی لگی ہوئی، اگر وہ عالم تھا اس کو بیان کرتا تو اس کی چھٹی ہو جاتی، تو وہ سیدھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور میں عالم ہوں، میں نے یہ کتابیں بھی پڑھی ہیں، فقہ کی کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں، مجھے یہ مسئلے کا پتہ ہے کہ میں نے بولنا ہے تو کس طرح بولنا ہے، لیکن حضور مجھے وہ محاورہ اور وہ جملہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے بات کروں، مجھے آپ سمجھا دیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ بیان نہ کرنا جو تم نے دیکھا ہے، بلکہ یہ کہنا میں رات کو سویا، میری قسمت جاگی، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں، مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ نہیں کہنا لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی کہو گے تو چھٹی ہو جائے گی، کہو پناہ لے رکھی ہے۔ یہ نہ کہنا محبوب کی نالین پر مٹی لگی ہوئی ہے، یہ نہ کہنا، بلکہ کہنا مٹی نے محبوب کی نالین میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ ادب ہے۔ ادب والوں کی مجلس میں تو ادب بھی سیکھ کے جائے نا، تو یہ ادب ہے۔ تو یہ نہ کہنا کہ آنکھیں خراب تھی، نہیں نہیں، یہ کہنا عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے اس وبا نے محبوب کی آنکھوں میں پناہ لے رکھی تھی، کہ اگر میں پناہ نہ لیتی تو محبوب کے جو عظمت کے پہلو ہیں وہ اس طرح اظہار نہ ہوتا۔ اب محبوب کی آنکھیں متاثر ہیں، بڑا علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہوتے، آپ کے دادا جان پریشانی کے عالم میں چھت پہ چڑھ جاتے ہیں اور کہتے لوگوں بتاؤ کسی طبیب کو جانتے ہو، کسی حکیم کو جانتے ہو؟ تو ایک بندے نے کہا ہاں جی، اکازہ بازار میں ایک راہب ہے، وہ طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور وہ دم کرتے ہیں بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اٹھائیں سیرت حلبیہ، یہ کوئی کہانی نہیں، بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اکازہ بازار اب یہ ختم ہو گیا، پہلے جب ہم شروع میں جاتے تھے حج پہ اس وقت اکازہ بازار تھا، اب نہیں ہے۔ تو اب وہ جناب والا آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب میرے آقا کو وہاں لے کے چلے گئے۔ اچھا، اس راہب کا اصول یہ تھا کہ جب وہ دروازہ بند کر لیتا تو دروازے پہ دستک دینا منع تھا، وہ اپنی مرضی سے نکلتا تھا۔ لیکن جب جناب عبد المطلب وہاں تشریف لے گئے، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، ساتھ بچپن کا زمانہ ہے، تو دادا جان کو پتا چلا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، دستک نہیں دے سکتے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ جب وہ پریشان ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے دادا جان کی خدمت میں عرض کی، دادا جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی دیکھیں یہ کیسے آتا ہے۔ اب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے محبوب نے جیسے ہی حجرے پہ نگاہ ڈالی نا تو وہ لرزہ طاری ہو گیا، زلزلہ ہو گیا۔ میری محبت اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ کہوں کہ محبوب نے نگاہ ڈالی اور زلزلہ، یہ زلزلہ کی تو عذاب کی صورت ہے۔ ارے محبوب کی نگاہ سے زلزلہ نہیں آیا، وہ اپنی قسمت پہ جو ہے نا رشک کر رہا تھا، اس پر واجد طاری ہو گیا۔ میرے آقا نے مجھے دیکھا تو ہے نا، میرے آقا نے مجھے دیکھا ہے، جیسے حجرے کو دیکھا حجرہ واجد میں آ گیا، وہ راہب جیسے باہر آیا، محبوب کی جسم پر نظر پڑی، چہرے پر نظر پڑی، قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا جناب عبد المطلب آپ نے مجھے بلایا ہوتا، آپ ان کو تشریف لے آئے، آپ جانتے یہ کون ہے؟ ارے یہ تو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، یہ تو خاتم النبیین ہیں۔ آپ ایک نبی کو امتی کے پاس لائے ہیں، ایک طبیب کو مریض کے پاس لائے ہیں، ایک مختار کو مجبور کے پاس لائے، آقا مجھے بلایا ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ آنکھوں کے بارے میں پتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے محبوب تو سر سے لے کر پاؤں تک شفا ہی شفا ہے، منبع شفا ہے، ان کا دیکھنا شفا، ان کا چلنا شفا، ان کا بولنا شفا، ان کا ہاتھ لگانا شفا، ان کا توجہ کرنا شفا، ان کا دعا کرنا شفا۔ آپ مجھے میرے پاس لے کے آپ انہی کی شہادت کی انگلی پہ انہی کا لعاب لگا کے آنکھوں پہ لگایا، ابھی دیکھے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے لعاب دہن محبوب کا آنکھوں پہ محبوب کے لگایا، ٹھیک ہو گئے، جتنے مریض تھے سارے ٹھیک ہو گئے۔ پھر جناب عبد المطلب نے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیں جو بندے آتے ہیں اب دم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے توریت پڑھی، انجیل پڑھی، میں نے زبور پڑھی، میں نے آسمانی کتابیں پڑھی، سب میں عظمت مصطفیٰ کے پرچار ہیں۔ ان میں نے یہ پڑھا ہے کہ نبی کا ذکر کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ جب میرے پاس مریض آ جاتے ہیں میں مصلی پہ بیٹھ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں
میں نے زبور میں پڑھا، میں نے اے میرے مالک تورات اور انجیل میں پڑھا تیرے محبوب کی یہ شان ہے، محبوب کی یہ زلفیں ہیں، محبوب کا چاند سا چہرہ ہے، محبوب کی جو ایڑی ہے چاند سے خوبصورت ہے۔ میں محبوب کا ذکر کر کے پھر کہتا ہوں اے اللہ یہ میں نے تورات اور انجیل میں تیرا کلام پڑھا ہے، جو تیرے نبی کا ذکر کرے گا پھر جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ یہ جو مریض آئے ہیں میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کر دوں، ان کو شفا عطا کر، اللہ سب کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے گھروں میں محبوب کا ذکر کرتے ہیں، محبوب کی یاد کا دیا جلاتے ہیں اور پھر جو دعا مانگتے ہیں۔ میرا تو یہ تجربہ ہے آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر جس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے عقیدے میں، نظریے میں، سوچ میں پرابلم ہو سکتی ہے، اور اس کا جواب آپ جائیں نا کبھی، اللہ ہم سب کو لے جائے مدینہ شریف جائیں تو ریاض الجنہ پہ ایک حدیث لکھی ہے، فرمایا شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کی حدیث لکھی، ویسے کتابوں میں کیونکہ کتابوں میں جو ہے وہ آپ کو میسر نہیں ہے، عربی میں چلے وہاں جب جائیں گے تو آپ یہ حدیث پڑھنا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ شفاعتی یوم القیامہ حق، فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے فمن لم یؤمن بها لم یکن من آلہا، جس کو یہ یقین ہے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، تو جس کو یہ یقین ہے ذکر رسول کے بعد وہ روٹھا ہوا خدا مان جاتا ہے، اس کی دعا آج بھی قبول ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی لعاب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی آنکھ پہ، قتادہ کی آنکھ نکلی، وہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آقا میری آنکھ نکلی ہے۔ ہمیں تو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا۔ خود ڈاکٹروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، حکیموں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اس وقت تو توحید کسی کو یاد نہیں رہتی، پھر یہاں کھڑے ہو جاؤ ہمیں تم یہ درس دیتے ہو۔ اچھا ایک نکتہ علمی اگر آپ توجہ کریں آپ کو سمجھ آئے، اچھا جو ہمیں کہتے ہیں نا آپ جو صرف اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، تو ہم تو مانگتے اللہ سے ہی ہیں۔ ہر فاعل کا فعل حقیقی اللہ ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو اسباب ہی نہ ہوتے۔ اصل عقیدہ یہ ہے۔ لیکن تم جو ہمیں کہتے ہو کہ ایسا کرو، ہم پوچھتے ہیں آپ سے تم ہمیں کیوں کہتے ہو؟ کہتے جی ہم آپ کو ہدایت دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہدایت دینا تو اس کا کام ہے، تم کیوں دیتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی۔ اور پھر یہی جب سعودی عرب میں جاتے ہیں نا کمانے کے لیے، جو سعودی عرب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئی، یہاں کہتے ہیں اللہ کفیل ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کفیل نہیں، اور وہاں جا کے پہلے کفیل ڈھونڈتے ہیں۔ وہاں تمہاری توحید کہاں چلی جاتی ہے؟ نہیں سمجھ آئی۔ ہم تو کہتے ہیں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی ہی وکیل ہے، اللہ ہی کفیل ہے، اللہ ہی جو ہے کارساز ہے، اللہ ہی معبود ہے، الہ ہے، خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ عقیدہ توحید یہی ہے، مگر یہ تو نہ کہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر تو آپ گھر میں کسی سے کچھ نہ مانگے، کیونکہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ پانی پلا دے، تو اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ان کا بھی انکار کرنا خدا کا انکار ہے۔ میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں، ایک مرتبہ نیاز صاحب ایسا ہوا، ایک مفتی صاحب مشہور، آج کل تو پاکستان میں مشہور ہونے کے لیے کوئی ایسی چبلی مار دو بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک بندے نے کہا کتا حلال ہے، سارے میڈیا والے چلے گئے، انہوں نے کہا کتا حلال ہے، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا حرام ہے؟ اگر میں یہ نہ کہتا تم میرے پاس آتے، میں نے تو مشہور ہونے کے لیے ایسے کہا۔ تو اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان میں مشہور ہونا اتنا مشکل نہیں، کوئی ایسی خاچ مار دو بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مفتی نے کلپ نکالا، اب اس نے کون سی آیت پڑھی؟ کہتا جی اللہ نے قرآن میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، حرام ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے وہ شرک ہے۔ آپ پولیس میں رہے، آپ سے تو کبھی کسی نے مدد نہیں مانگی ہوگی، ہے نا؟ وہ خود ہی مانگ لیتے ہوں گے، اپنے فیصلے خود کرتے۔ ہاں تو پھر تو آپ کے پاس آتے ہی بندہ گیا نا، ان کی توحید کے مطابق، ہمارے تو نہیں، ہم تو اسباب کے قائل ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اب وہ جناب نیچے اس نے کہا کوئی مائی کا لال ہے تو مجھ سے بات کرے، یہ میرا نمبر ہے۔ میں نے کہا چلو یار نمبر ہی ملا، بات کر لیتے ہیں آج۔ جب نمبر ملا میں نے کہا مفتی صاحب میں دینی طالب علم ہوں، اب آپ فتویٰ نہ لگانا کہ یہ طالب علم کیوں کہا ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہے، میرے آقا نے فرمایا من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے اپنے آپ کو کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ ہم دینی طالب علم ہیں، ساری زندگی طالب علم ہی رہیں گے۔ تو میں نے کہا جی میں دینی طالب علم ہوں، آپ نے یہ کلپ چڑھایا ہے
تو یہ مجھے بتائیں، آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے سوا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. جی میں نے کہا ہے. میں نے کہا آپ نے کہا ہے تو مجھے یہ ایک بات بتائیں، آپ پہلے تو کلمہ پڑھ کے بتائیں آپ نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی. اس نے جی کلمہ پڑھا، جی جی بالکل بالکل ہم نے کبھی مدد نہیں مانگی. میں نے کہا اچھا ایک اور بات بتاؤ، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب آزمائش آئے تو تم نے کس سے مدد مانگنی ہے؟ صبر سے اور صبر سے اور. تو میں نے کہا یہ بتاؤ صبر خدا ہے، نماز خدا ہے، صبر اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ نماز اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ اب وہ پھنس گئے. جی آپ نہیں سمجھے. میں نے کہا مولانا سمجھنے کے لیے تو آپ کو کال کیا، ذرا سمجھائیں تو صحیح. یہ صبر اللہ ہے، یہ نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ کہتے ہیں جی اب وہ کہے اللہ ہے تب پھنستا ہے، کہے غیر اللہ ہے جب پھنستا ہے اب وہ چپ. میں نے کہا مولانا آپ کو سمجھنے کے لیے فون کیا نا، آپ سمجھا دیں ہم طالب علم سمجھ جائیں گے. چپ. جب میں نے دیکھا یہ خاموشی نہیں توڑتا، میں نے کہا اچھا یہ بتا یہ نماز اور صبر کے بارے میں اللہ نے حکم کیوں دیا؟ کہا جی یہ نماز بھی اللہ کو پسند، صبر بھی اللہ کو پسند. میں نے کہا پھر تو سمجھ آ گئی جو اللہ کے پسندیدہ ہوں وہ مدد کر سکتے ہیں. نہیں سمجھے؟ جو اللہ کے پسندیدہ ہوں وہ مدد کر سکتے ہیں. تو کوئی مسلمان کسی کو معبود سمجھ کے مدد نہیں مانگتا، جو مانگے گا وہ کافر ہے، مشرک ہے. ہم تو اس کا معبود سمجھ کے مدد مانگتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا. تو اللہ نے کیوں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پہ جانا ہے جی. اور پھر اگر اللہ سے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہوتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در دولت پہ آپ نے دینا ہے جھڑکنا نہیں. اللہ خود امت کو بھیج رہا ہے مخلوق کو محبوب کے در پہ چلے جاؤ. تو سمجھ میں آیا کہ بات سمجھنے کی غلطی لگی ہے لوگوں کو. اصل میں جو یہ کہے کہ اگر اللہ نہ چاہے ان کے چاہنے سے کام ہو جائے گا وہ مشرک ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے چاہنے سے ہمیں نبی ملے، اللہ کے چاہنے سے ہمیں قرآن ملا، اللہ کے چاہنے سے ہمیں شفا ملی. ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، شفا میں جانے والا ہے. جو یہ نظریہ رکھے وہ گمراہ اور مشرک نہیں ہے، وہ عین توحید پر چلنے والا ہے. کیونکہ ہر فاعل کا فعل حقیقی اللہ ہے. ہر فاعل کا فعل حقیقی اللہ. اپنا محبوب نہ بھیجتا تو ہمیں فیض کیسے ملتا؟ اللہ نے خود فرمایا. اب دیکھیں نا علماء کافی دینی طلباء بیٹھے ہیں جو درس نظامی میں پڑھ رہے ہیں، دورہ حدیث کر رہے ہیں، ان کو تو سمجھ آ جائے گی، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے. عربی کا ایک اصول ہے، جیسے نا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، اگر اس کو حمدللہ رب العالمین ہوتا، الف لام پہلے نہ ہوتا تب بھی یہ جملہ عربی کا ٹھیک تھا. لیکن اللہ نے الف لام کیوں لگایا؟ اب یہ جو الف لام ہے نا اس کی 4 قسمیں ہیں گرامر کے لحاظ سے. عہد جنسی، عہد خارجی، استغراقی، عہد ذہنی، جنسی، استغراقی، یہ 4 قسمیں. اب اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اتنا ضرور سمجھ لیں میرے مالک الف لام کیوں لگائی. فرمایا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف حمد میری ہے، صرف حمد، میرے علاوہ کسی کی حمد جائز نہیں. میرے مالک الحمدللہ رب العالمین ہمیں بتایا تیرے علاوہ کسی کی حمد جائز نہیں. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو فرماتا ہے میری تعریف کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. خود تعریف کرتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور کبھی فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کبھی فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرے مالک فرماتا ہے ساری تعریفیں صرف میرے لیے ہیں، صرف میرے لیے ہیں، صرف میرے لیے ہیں. کبھی تو نبیوں کی تعریف، کبھی ولیوں کی تعریف، کبھی نیک لوگوں کی تعریف، کبھی متقین کی تعریف. فرمایا یہی تو تم سمجھے نہیں، الف لام لگا کے یہی بتایا جن کو میں نے شان عظمت دی ہے ان کا ذکر بھی میرا ذکر ہے، ان کی تعریف بھی میری تعریف ہے، ان کی تعریف میری تعریف سے جدا نہیں، ان کا دینا میرے دینے سے جدا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض وہ کرتے جن کو گرامر شرامر آتی نہیں، پڑھے لکھے ہیں نہیں، بس جو دل میں آیا کہہ دی. اب دیکھیں نا آج کل سیاستدان کیا کرتے ہیں، پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لکھا ہوتا ہے فلاں وزیر اعظم کے تعاون سے یہ ہو. آیت کون سی پڑھ رہے ہیں، پیچھے بورڈ کون سا لگا ہوتا ہے؟ تو گویا اس بات کو مفہوم کو سمجھے نہیں. اب آپ یہ کہیں گے چلیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا اصل وہ تو بتا دیں، یہ بھی میں عرض کر دوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے محبوب تیری، اے اللہ تیری عبادت کرتے تو اس سے مدد مانگتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا
اس کے دو آداب ہیں، اس کا ظاہری ادب ہے اور ایک باطنی ادب۔ نماز کا ظاہری ادب یہ ہے کہ کپڑے صاف ہوں، وضو آپ نے کیا ہو، کپڑے پاک ہوں، سمت قبلہ ہو، نماز کا تعین ہو، آپ کو پتہ ہو آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہے ظاہری ادب۔ اور نماز کا باطنی ادب کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے عبادت کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ تیری توفیق اور عطا سے ہم تیری عبادت کے لیے حاضر ہو گئے، جو ظاہری آداب تھے وہ میں بجا لایا ہوں، اب تو ہماری مدد کر، جو باطنی آداب ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مدد مانگ رہا ہے باطنی آداب کے لیے، اور اگر یہی ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، مطلقاً حرام ہے، تو پھر تو کچھ نہیں بچتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے میرے حواریوں میں سے جو میری مدد کرے؟ وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اور فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، ذوالقرنین فرما رہے ہیں اپنی امت کو تم میں سے کون ہے جو اپنی طاقت سے میری مدد کرے؟ اور اللہ فرماتے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، ایمان والوں کا مددگار اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور ایمان والے بھی ہیں۔ تو پتہ چلا تمہیں سمجھنے میں گڑبڑ ہے، تم کسی اہل محبت کے پاس جا کے قرآن بھی سیکھو اور حدیث بھی سیکھو۔ اب قرآن اور حدیث کے سیکھنے سے پھر ایک سوشل میڈیا کا اور اعتراض، اس کا جواب دے کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا، نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ اکثر سوشل میڈیا پہ دوست بیٹھ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، وہ جی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 20 علوم کی ضرورت ہے، جس کو علوم عالیہ کہتے ہیں۔ جب تک وہ آپ کو نہیں آئیں گے آپ قرآن نہیں سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں کافی تعداد میں حافظ قرآن بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہے نا، کہ جھوٹے پر اللہ کی۔ اچھا اب آپ علماء کو چھوڑ کے مجھے یہ بتائیں جھوٹے سارے ہیں یا کوئی خاص مخصوص جھوٹے ہیں؟ سارے جھوٹے ہوں گے نا۔ اچھا جو جھوٹی گواہی دے اس پہ تو وہ تو بڑا لعنتی ہوگا نا جو جھوٹی گواہیاں دیتا پھرے۔ اچھا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے باقی علوم کی ضرورت نہیں، قرآن ویسے ہی سمجھ آتے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کا معنی ہے حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے 20 علوم کی ضرورت ہے، جب تک وہ 20 علوم نہیں آئیں گے آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتا، ترجمہ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ہر جھوٹے پر لعنت ہے اور جھوٹی گواہی دینا یہ تو بڑا لعنتی ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں نماز تو آپ پڑھتے ہیں نا، جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، آپ نے دیکھا ہے؟ بولے تو صحیح، آپ نے دیکھا ہے؟ تو جب آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے اپنے عقیدے کے مطابق جب بھی نماز پڑھتے ہیں معاذ اللہ لعنتی بن جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو کوئی اور کتاب نہیں کھولنے دوں گا، مجھے قرآن سے بتائیں کہ اشہد اللہ الہ پہ جب آپ گواہی دیتے ہیں تو پھر آپ نے کسی کتاب کو نہیں پڑھنا، صرف نہیں پڑھنی، ناو نہیں پڑھنی، نور الانوار نہیں پڑھنی، ملا جامی نہیں پڑھنی، شرح جامی نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنے دوں گا، اور کوئی کسی کتاب کو نہیں پڑھنے دوں گا۔ اب مجھے تشریح کر کے بتائیں کہ جب آپ نے دیکھا نہیں آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات بڑی علمی ہے۔ ہاں جی، اس کا جواب بھی میں دیتا جاؤں۔ بات یہ ہے اب ہم جو معاون کتابیں ہیں فن کی، درس نظامی کی، ان کو پڑھیں گے، جب ان کو کھولیں گے ان سے پوچھیں گے جناب یہ جو شاہد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا شہیدا مشہودا، یہ سارے جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ تو اب وہ کہیں گے دیکھو بات یہ ہے کہ گواہی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت علی شہادت، ایک ہے شہادت مال مشاہدہ۔ مثال میں یہ دوں کہ اگر آپ کے محکمے کی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو فیر لگے اور بندہ زندہ ہو مرے نا تو آپ بیان اسی کا لیں گے نا، ہاں بھئی تجھے کس نے فیر مارا، اب اس کی گواہی پہ آپ ایف آئی آر کاٹیں گے۔ اچھا اگر بندہ مر جائے پھر دیکھا جائے گا موقع پہ موجود کون تھا، عینی شاہدین کون تھے، جو شاہد ہو اس کی آنکھیں بھی سلامت ہو، موقع پہ بھی موجود ہو، واقعہ کا علم بھی ہو، وہی ہوتا ہے نا گواہ۔ لا بھی یہی ہے نا ہمارا۔ تو اب وہ ہوگی شہادت مال مشاہدہ کہ دیکھا جائے گا کہ کس نے گولی ماری، ٹھیک ہے نا۔ تو شہادت کی 2 قسمیں ہو گئی نا، یہ دوسری کتابوں نے سمجھایا، قرآن میں نہیں۔ قرآن تو سمجھا رہے
تو اس کو سمجھنے کے لیے تو علوم بھی چاہیے نا. کوئی کہے جی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا, تو میں تو کہہ سکتا ہوں نا تو قرآن کو مانتا ہے تو مجھے صبح کی 4 رکعتیں قرآن سے نکال کے دکھا, ظہر کی رکعتیں قرآن سے نکال کے دکھا. وہ کہے گا نہیں نکال سکتے حدیث میں. میں نے کہا پھر مانو نا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی ضرورت ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے نا, پھر مانو نا ضرورت ہے. تو کہا شہادت علی شہادت 2 قسمیں ہیں, شہادت علی شہادت, شہادت مال مشاہدہ. محبوب اب جس نے کہا مجھے فلاں نے مارا ہے اس کی شہادت سچی ہے, کیونکہ وہ اس عالم میں ہے کہ اب وہ دنیا موت اس کے قریب ہے, وہ سچی بولے گا. تو محبوب سبحان الذی اسری بعبدہ, آپ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی. محبوب آپ تشریف لے آئیں, معراج پہ آ جائیں. فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی, آئیں میرا دیدار کر جائیں اور میری اس مخلوق کو بتائیں قل ھو اللہ احد, وہ ایک ہے, وہ ایک ہے. اب محبوب آپ کے کہنے پہ جو اشہد واللہ الہ کہے گا وہ جھوٹا نہیں ہوگا, وہ لعنتی نہیں ہوگا, وہ شہادت علی شہادت. محبوب آپ جو فرما رہے وہ سچ ہے, آپ سے سن کے جو کہے گا وہ بھی سچا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کروں قرآن کو سمجھنے کے لیے عاشق رسول کسی استاد کی ضرورت ہے, محبت رسول والے کی ضرورت ہے. تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے. صبح دوپہر شام بے ادبوں کے ٹولے بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ ادب والوں کے پاس بیٹھتے نہیں. سیدھی سی بات ہے, آپ عطر کی دکان پہ بیٹھے خوشبو خریدے نہ خریدے خوشبو آئے گی ضرور, اور لوہار کی دکان پہ بیٹھے آپ کچھ کریں نہ کریں چھٹے ضرور پڑیں گے, کپڑے ضرور جلیں گے. جب تک آپ ادب والوں اور محبت والوں اور عشق والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک دین سمجھ نہیں آئے گا. اللہ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.